آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت سارے انٹرنیشنل آورس فلائی کیے ہیں، رائٹ؟ تو اس میں کوئی ایسا آپ کا اسپیشل ایکسپیرئنس جہاں آپ نے کسی دوسرے کنٹری فلائی کیا، اور اسپیشلی آئی وانٹ ٹو مینشن انڈیا؟ نہیں، بہت 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 انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ میں تو انڈیا بہت فلائی کیا میں نے. ہماری شیڈیول فلائٹ تھی انڈیا کی، بامبے اور دہلی کی. بٹ ہوتا یہی ہے نا کہ دونوں کی آپس میں اس کی وجہ سے پائلٹس کو وہاں پہ بس اپ اینڈ ڈاؤن آپریٹ کر سکتے تھے، جاتے تھے اور اسی فلائٹ کو لے کے واپس آ گئے. اسی طرح ایئر انڈیا آتی تھی، اپنی فلائٹس آپریٹ کرتی تھی، لاہور، کراچی، اس طرح کی فلائٹیں آتی تھیں اور چلی جاتی تھیں. تو اسی طرح ہم بھی جاتے تھے، بامبے دہلی آ جاتے تھے. ایک دفعہ ہمارا جہاز خراب ہو گیا، تو وہ مطلب اب ہمارے آباء و اجداد سب انڈیا سے ہیں، تو انڈیا جانے کی بڑی خواہش رہتی ہے. اور پائلٹس کے لیے خاص طور پہ ریسٹرکشن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ نہیں جائیں گے، نہیں جانے دیا جائے گا ان کو. اب وہاں آئی ایم شیور کہ انڈیا میں بھی یہی پالیسی ہوگی کہ ان کے پائلٹس اور ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ دے آر کنسیڈرڈ ایز اے سیکیورٹی ایسٹ، تو ان کو نہیں جانے دیتے. لیکن میرا اپنا ایک خیال مختلف ہے. میری بڑی خواہش تھی کہ میں جاؤں گا جا کے دیکھنے کے لیے. اتفاق سے ایک دفعہ ایک جہاز ہمارا خراب ہو گیا، میں کپتان تھا، تو ہم جا کے بیٹھ گئے بامبے ایئرپورٹ کے اوپر، بیٹھے رہے وہاں پہ. مطلب 5-6 گھنٹے ہو گئے اور جناب ہمیں اتر کے جانے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے جہاز تو کل تک ٹھیک نہیں ہوگا، آپ ایئرپورٹ کے اوپر ہی لاؤنج میں سو جائیں جا کے. تو ہم نے پھر ایمبیسی کال کیا، ہم نے کہا بھائی دیکھو بھائی، ہم نے جہاز آپریٹ کرنا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کرنے دو ہمیں، کہیں ریلیکس کرنے کے لیے. تو ایز ایکسپیکٹڈ انڈین ایمبیسڈر گیو اس دا پرمیشن. پاکستانی ایمبیسی سے بات چیت ہوئی اور انہیں نے اجازت دے دی. اور پورے ایکسائٹمنٹ تھی پورے کرو کی، مائی گاڈ، کہ جیسے پتہ نہیں مطلب کیا مل گئی ان کو. سب کے لیے پہلی دفعہ تھے، دے آل وانٹیڈ. بس یہ بارڈرز ایسے بنا دیے جس کی وجہ سے ورنہ لوگ دونوں ایک دوسرے کے لیے آج بھی وہی محبتیں رکھتے ہیں. یقین جانے یہ گورنمنٹ لیولز پہ اتنے ہمارے یہاں وہ ہو گیا ہے، کریٹ کر دیے گئے ہیں ڈفرینسز. بٹ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کلچر وائز دونوں ملک ایک جیسے ہیں، اور لوگوں میں وہی محبت ہے. ہر کوئی آنا چاہ رہا ہے، جانا چاہ رہا ہے. کتنے میرے آباء و اجداد سارے وہاں کے رہنے والے ہیں، کتنے انڈیا میں لوگ ہوں گے جن کے آباء و اجداد پاکستان میں رہتے ہوں گے، یا ان کے گھر ہوں گے، یا ان کے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہی والا حساب ہوا ہے جیسے نارتھ اور ساؤتھ کوریا کو الگ کیا ہوا ہے، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. بٹ آئی بلیو کہ ایک دن ہوگا کہ انشاءاللہ یہ سب ایک ہو جائیں گے، اور پھر وی ہوپ کہ اس ریجن میں پیس آئے کسی طرح سے، یہ ختم ہو یہ جو ہے. تو میں ابھی ریسنٹلی انڈیا گئی تھی دس ایئر، اینڈ لائک یو سیڈ کہ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. obviously I knew I was going out of the airport as well، لیکن میں جب ہم لینڈ کیے ہیں وہ میرے لیے سب سے بیسٹ مومنٹ تھا. because I was like okay right now I am on Indian land. تو وہ سب سے بیسٹ تھا. باہر جا کے تو جو فیلنگ ہے وہ فیلنگ ہے، لیکن آئی واز لائک کہ میں انڈیا پہنچ گئی ہوں. دس از دا بیسٹ تھنگ، مجھے بچپن سے شوق تھا جانے کا. آئی نو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ابھی اس وقت دیکھیں نا، میں تو اب ریٹائرڈ آدمی ہوں، لیکن میں ابھی تک یہ خواہش میرے اندر ہے کہ آئی ہیو ٹو گو دیئر. یو پی میں، لکھنؤ میں، بامبے میں میرے سب عزیز رشتہ دار ابھی بھی رہتے ہیں، اور میں ان سے ملا ہی نہیں ہوں. 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے. I haven't met them, but if I get the opportunity, I will definitely would like to go there. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ایسے حالات بن جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے ملک آسانی سے آ جا سکیں. I mean, I hope کہ کہیں کچھ ٹائم ایسا ریسنٹ ٹائم میں آئے کہ یو نو پیپل لرن، اور گورنمنٹس لرن. جیسے یورپ میں سب اوپن ہے، آپ ایزیلی جا سکتے ہو ایک ملک سے ابھی دوسرے بھی. ملک، تو we should be able to do that. یہ بریکسٹ کے بعد تھوڑا سا وہ ہوا ہے، بٹ اسٹل یو کین ٹریول. ابھی بھی وہ اتنی سختی نہیں ہے، جا سکتے ہیں. تو وہ بامبے ایئرپورٹ پہ ہمیں اجازت مل گئی. ہم پھر وہاں پہ ایک ایئرپورٹ سے نکل کے کوئی آدھے راستے میں ایک ہوٹل تھا، وہاں پہ ویسٹرن نام سے کس نام سے ادھر رات ہم نے گزاری. اور صبح ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں بامبے دیکھنا ہے، تو انہیں نے اجازت دے دی. ایک کوچ آ گئی اور اس میں ہم یونیفارم میں سارے PIA کے اسٹاف پورا بامبے ہم گھومے. پورا بامبے ہم نے دیکھا، پنڈی بازار، باندرا،
اور کون کون سی مطلب قائد اعظم کی وہاں پہ ایک وہ تھی، وہ بھی دیکھ کے ان کا آیا، گھر ہے، ان کا گھر بھی دیکھ کے آیا. اینڈ اٹ واز آئی ول نیور فارگیٹ دیٹ. وہ بہت اچھی یادگار میرے اس میں ہے. ویسے ایویشن کے اندر آپ جہاں تک ٹریولنگ کا ہے، انٹرنیشنل ٹریول میں ہر دنیا کے اوپر فلائی کیا ہے، ہر دنیا سے لوگوں سے ملے ہیں، ہر طرح کے کوشش کی ہے کہ وہاں کی لینگویج سیکھنے کی کوشش کی ہے بہت. تو اور تو کچھ نہیں، بس سب کو مطلب ان کی زبان میں سلام، دعا کیسے کرنا ہے، شکریہ کیسے کرنا ہے، ہر ایک کا یہ سیکھ گئے تھے. اتنے عرصے میں اتنا تو کچھ سیکھ لیا تھا. بہت مزہ آتا ہے. لیکن ایویشن انڈسٹری کے اندر یہ ایک چیز میں بڑی اچھی بتاؤں گا، وہ یہاں پہ بھی ہوگی، لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل ایئر لائنس کے اندر جو پائلٹس ہیں وہ پوری دنیا سے آ رہے ہیں. ایمریٹس لے لیں، قطر لے لیں، ایئر انڈیا لے لیں. جیٹ ایئر ویز ان کی تھی، ابھی بند ہو گئی ہے غالباً، مجھے نہیں پتہ کدھر ہے. اس میں بھی میں نے بھی اپلائی کیا تھا، اس اتفاق سے نہیں سلیکٹ ہو پایا. لیکن یہ کہ ہر دنیا کے رنگ و نسل کے لوگ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کاکپٹ کے اندر. ایک فرانس کا ہے تو ایک چائنیز ہے، اور آپس میں دونوں کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو ایویشن انڈسٹری کا یہ ایک زبردست چیز بنائی ہے کہ انہیں نے ایک ہر ایئر لائن نے ایک ایس او پی بنا دیے. ایس او پی از اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں. آپ ہر ایئر لائن کا اپنا بنایا ہوا ہے. جو بھی پائلٹ ہے وہ اس ایئر لائن کے اس آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کرتا ہے، ریجڈلی فالو کرتا ہے. چاہے اس کو انگریزی اچھی آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن وہ اچھی طرح سے ان کو پکڑ لیتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو، اور اسی کے اوپر اس کو پائلٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور جب بھی کبھی فلائی ہو رہی ہوتی ہے، انٹرنیشنل فلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں پائلٹ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھی طرح، بیکاز ایک لینگویج ان کی بنی ہوئی ہے. اسی لینگویج کو یوز کرتے ہیں، وہی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں جو دونوں سمجھتے ہیں. تو اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایرانی ہے، تورانی ہے، یا یہ فارسی ہے، یا بنگالی ہے، یا اردو اسپیکنگ ہے، یا انڈین ہے، یا امریکہ کا ہے، یا چائنا جاپانی ہے. سب کے سب مطلب ایک اس کے اندر مل کے، اور دے آر آپریٹنگ. اسی لیے یہ جو ہے نا ایویشن انڈسٹری نے سب سے زیادہ بوسٹ اس کو ملا، اس لیے کہ پوری دنیا سے پائلٹس آ کے ہر جگہ ہر ایئر لائن کے اندر ایبزارب ہوتے جا رہے ہیں. سنگاپور میں لے لیں، کہیں بھی لے لیں آپ، دے آر آل فلائنگ. تو اس لحاظ سے اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ. بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ چائنا گئے تو چائنیز دوست آپ کے ساتھ پورا چائنا آپ کو گھما دیتا ہے، دیکھ لیتا ہے پورا کلچر آپ کا دیکھ لیں. فرانس گئے، جرمنی گئے، امریکہ گئے، جاپان گئے، ہر جگہ آپ نے جا کے، اور یو لرن سم تھنگ.